بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جنہوں نے قائد اعظم کو پڑھا ہے وہ واقف ہیں، اور بہت لوگ جو پڑھ نہیں سکے شاید طویل وقت اور طرح طرح کے فلسفے اور نظریات کی وجہ سے قائد اعظم کی شخصیت کا اور ان کے افکار کا یہ پہلو اتنا نمایاں ہر ذہن پر نہ رہا ہو، سوائے اہل علم و دانش کے جو مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ امپورٹنٹ بات ہے، قائد اعظم واضح طور پر اسلامی فکر کے علم بردار تھے، اور انہیں اپنے عقیدہ اسلامی پر کسی جگہ بھی کبھی معذرت خواہی کا رویہ نہیں اڈاپٹ کیا۔ وہ کبھی معذرت خواہ نہیں تھے، وہ بولڈ تھے، جرأت مند تھے، کلیئر ہیڈڈ تھے، ان کو کلیئرٹی تھی، ان کے اندر کنوکشن تھی، کمٹمنٹ تھی، کلیئرٹی تھی، کریج تھی، اور وہ جرأت کے ساتھ اپنے عقیدہ اسلامی اور اس فکر اسلامی کے مطابق ہر موقع پر اپنی بات کرتے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک سپیچ میں قائد اعظم کو اور امت پاکستانی مسلمانوں کو شہنشاہ اعظم اکبر اعظم کی مثال دے کے کہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کے لیے آپ اکبر اعظم کے نمونے کی پیروی کریں، جس طرح انہوں نے آزادی اور رواداری کا نمونہ پیش کیا۔ دیر اینڈ دین جب قائد اعظم اس تقریر کے جواب میں اپنی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو قائد اعظم کبھی معذرت خواہ نہیں تھے۔ انہیں اپنے عقیدے کے عقیدہ اسلامی ہونے پر نہ کبھی شرم تھا، نہ کبھی کوئی افسوس تھا، نہ کسی قسم کا کوئی کمپلیکس تھا۔ کھڑے ہو کے انہوں نے جواب دیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہ خیر سگالی اور رواداری جس کا اظہار اکبر اعظم نے غیر مسلموں کے لیے کیا وہ آج کی تاریخ نہیں ہے۔ قائد اعظم نے کہا اس کی ابتدا 15 صدیاں قبل ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوئی تھی۔ انہوں نے یہودیوں اور مسیحیوں کو فتح پانے کے باوجود ان سے حسن سلوک کیا تھا، اور آپ نے ان کے دین اور ان کے عقائد کے بارے میں انتہائی رواداری، لحاظ اور احترام کا اظہار کیا تھا۔ اور پھر قائد اعظم نے کہا کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ اسلام جہاں بھی انہوں نے حکومت قائم کی شرافت اور انسان دوستی کے انہی اصولوں سے بھری پڑی ہے، اور ہم اسلام کے انہی زرعی اصولوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی سپیچ کا جواب دیا کہ ہمیں یہاں سے اکبر اعظم سے کوئی نیا لائن آف ایکشن لینے کی اور ماڈل لینے کی ضرورت نہیں، وہیں انہوں نے تاجدار کائنات کی رسوا کو سامنے رکھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ قائد اعظم کے فکر میں اپنے عقیدہ اسلامی پر جو کمٹمنٹ تھی اس میں کوئی معذرت خواہی نہیں تھی۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں کوٹ کروں وہ یہ کہ قائد اعظم نے سپیچ کی 18 اگست 1947 کو، اور اس کے بعد 24 اکتوبر 1947، 23 جنوری 1948، یہ 3-4 مواقع پر سپیچ کی۔ اس میں قائد اعظم نے ایک بات کہی ہے، اس آخری سپیچ میں بینکنگ کے افتتاح کا جو ہمارا تھا اسٹیٹ بینک، افتتاح کے موقع پر تقریر کی، اور قائد اعظم نے فرمایا لہٰذا ہمارے لیے عوام کو خوشحال اور فارغ البال بنانے کے لیے قطعاً مغرب کے اقتصادی نظام کے نظری اور عملی طریقے کی پیروی کرنا ہمارے لیے بے سود اور بیکار ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نئی راہ عمل اختیار کریں اور دنیا کے سامنے ایک ایسا اقتصادی نظام پیش کریں جو انسانی اخوت اور سماجی انصاف کے صحیح اسلامی نظریات پر قائم ہے، اور اس طرح ہم اپنی وہ ذمہ داری ادا کر دیں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، اور عالم انسانی کو امن کا وہ تنہا پیغام جو اسلام نے دیا ہے وہ دیں، اور یہ واضح کر دیں کہ انسانیت کو تباہی سے صرف اسلام کا پیغام امن بچا سکتا ہے۔ کرپشن کے لیے قائد اعظم فرماتے ہیں بدعنوانی اور کرپشن یہ چھوٹی موٹی سزاؤں سے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ قائد اعظم کہتے ہیں 11 اگست 1947 کی سپیچ میں کہتے ہیں کہ انتہائی سخت سزاؤں کے ذریعے اس لعنت کا، کرپشن کی لعنت کا کلی خاتمہ کرنا ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو وسیع پیمانے پر فاقہ کشی، لوگوں کی ہلاکت، غربت، روزگار سے محرومی اور جتنی تباہی سوسائٹی میں سوشو اکنامک سیکٹر میں نظر آتی ہے،
اس کا ایک بہت بڑا بنیادی سبب اہل اقتدار کا، ذمہ دار لوگوں کی کرپشن ہے، چونکہ وہ پورے نظام کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ ان کا قانون ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پوری قوت کے ساتھ اس کرپشن کو ختم کرنا ہوگا اگر ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو قائد اعظم کی تعبیر کا پاکستان تھا۔